سات خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر لگی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے بقدر پسینے میں گرا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک اور کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی۔ نمبر 2، اللہ کے عطا کیے ہوئے جسم کو کس کام میں لایا۔ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ ایک ایسا پریشان کن دن ہوگا کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی مشغلہ ہوگا جو اس کو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کر لے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں اور قصور کو معاف فرمائے۔ جو تقویٰ طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسانی کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد میں دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے نمازوں کے وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخلل نہ ہوں۔ نمبر 4، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اسی دھن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کا انجام دیے جائیں۔ 5واں، وہ شخص جس کا کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔
چھٹا وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریا نمود کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ 7 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں، ان کے انعامات و احسانات بیان کرتا ہے، جنت اور جہنم کو یاد کر کر کے روتا ہے یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔